یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم اللہم سیدنا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم اللہم سیدنا محمد آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول تو منو دست دا مانے آل رسول اللہم نور قلوبنا بالقرآن اللہم زین اخلاقنا بالقرآن اللہم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ نبی سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں لا ہمارا نبی سب رسولوں انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستو آج ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے 3-4 جمعے پہلے ایک موضوع شروع کیا تھا تکبر کے بارے اس کا ایک کچھ حصہ رہتا تھا آج وہی چند باتیں واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ تکبر کرنے والا اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا رب کائنات اسے جنت میں نہیں جانے دے گا اس لیے تکبر سے بچنا ہے عاجزی اختیار کرنی ہے اپنی میں سے بچنا ہے ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اس زندگی کو گزارنا ہے اللہ نے علم دیا دولت دی صحت دی جوانی دی دنیا کی عیش و عشرت دی تو کبھی تکبر نہیں کرنا بلکہ ہر لمحہ
ہر وقت رب کائنات کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کا حال آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے انجام ان کے سامنے ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور جو لوگ عاجزی کرتے ہیں، عاجزی کرنے والے کو رب کائنات بڑی عظمت عطا فرماتا ہے۔ اور پہلے بھی بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے عاجزی کے ساتھ بادشاہت کی، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، رب کائنات نے ان کو بڑا انعام عطا فرمایا۔ عاجزی کی مثال آپ کے سامنے ایک بیان کر کے پھر وہ جنہوں نے تکبرانہ انجام ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کے 2-3 واقعات بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا یہ اللہ کا پیارا بندہ، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیارا صحابی، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ اور جب ملک شام فتح کیا، عاجزی کا یہ عالم ہے کہ گورنر نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لائیں، لوگ آپ کے انتظار کے لیے کھڑے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے نکلے، ایک غلام آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم سفر اس طرح طے کریں گے، کچھ دیر میں اونٹنی پر بیٹھوں گا اور تو مہار پکڑے گا، کچھ میل چلنے کے بعد تو اونٹنی پر بیٹھے گا اور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی مہار پکڑوں گا۔ تو وہ غلام کہنے لگا، حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیں، میں آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، کچھ میل آپ اونٹنی پر سوار ہو گئے، مہار آپ کے غلام نے پکڑ لی، بعد میں آپ نیچے تشریف لے آئے اور غلام کو اونٹنی پر بٹھا دیا، خود مہار پکڑ لی۔ اسی طرح یہ سفر جاری ہے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے، بڑے رئیس آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اس وقت باری تھی بیٹھنے کی، حضرت عمر کی باری تھی مہار پکڑنے کی، اور غلام کی باری تھی اونٹنی پر بیٹھنے کی۔ غلام کہنے لگا کہ حضرت آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیں، میں مہار پکڑ لیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، جو بات ہوئی تھی اسی پر عمل کریں گے۔ شہر کے اندر داخل ہوئے تو تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر اپنی بغل میں رکھ لیے اور پانی کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ یہ کون جا رہا ہے؟ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امیر المؤمنین بھی ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا ہے۔ ان کا یہ حال تھا، ان کی عاجزی کا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، حضرت رئیس لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ اونٹنی پر تشریف فرما ہو جائیں۔ فرمایا کہ ابو عبیدہ بن جراح، ہمیں یہ عزت دنیا کی وجہ سے نہیں ملی،
امیر المومنین ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، اگر یہ تمام عزتیں ملی ہیں تو محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں۔ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، ان کے استقبال کی ضرورت نہیں ہے، ہم سبھی کچھ کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ ملک شام کے اندر داخل ہوئے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنی زندگی اس طرح سادگی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام باتوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں بھی اس طرح زندگی گزارنی ہے، حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور جن لوگوں نے تکبر کیا، اللہ کو ناراض کیا، ان کی تاریخ کو پڑھ کے دیکھ لیں، ان کا نام و نشان تک ختم ہو گیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی، پاکستان گھوم کے دیکھ لیں، اللہ کے ولیوں نے وفا کی ہے، حضور داتا علی حجویری نے وفا کی، بابا فرید الدین گنج شکر نے وفا کی، حضرت خواجہ غریب نے وفا کی، سلطان باہو نے وفا کی، خواجہ غریب نواز نے وفا کی، جو اللہ کے ولی بن گئے، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، ہزاروں سال گزر چکے ہیں، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں اور ان کے چرچے آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے رہے، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ہلاکو خان، اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کروایا، 20 لاکھ مسلمانوں کو شہید کروایا اس نے، 16 لاکھ مسلمانوں کو اس نے تلوار کے ساتھ شہید کروایا، اور کچھ مسلمان اس کے ڈر کی وجہ سے تہہ خانوں میں چھپ گئے، 4-5 لاکھ مسلمان تہہ خانوں میں چھپ گئے اس سے بچ جائیں، لیکن وہ ایسا ظالم بادشاہ تھا، اس نے نہروں کو توڑ دیا، دریاؤں کو توڑ دیا، مسلمان جو 4-5 لاکھ وہاں پر موجود تھے تہہ خانوں میں، وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اتنا ظلم کیا۔ آخر ایک دن اپنے محل سے باہر نکلا، ایک شہر میں گیا، کیا دیکھتا ہے کافی مسلمان وہاں پر موجود ہیں، کہنے لگا یہ مسلمان زندہ کیوں ہیں، ان کو بھی قتل کروا دو۔ اپنے سپاہیوں کو بلایا، 3 صفیں بنا لی ان کی بڑی بڑی، کہنے لگا ان کو قتل کروا دو۔ ایک ایک کر کے اس نے مارنا شروع کیا۔ ایک بابا جی تھے، اللہ کے نیک بندے، وہ پہلی صف میں موجود تھے جب وہ قتل کر رہا تھا، تو بھاگ کر تیسری صف میں چلے گئے آخر پر۔ تو بادشاہ کھڑا وہاں پر مسکرا رہا ہے، دیکھو بابا کیا کر رہا ہے۔ سبھی کو اس نے قتل کروا دیا۔ جب بابے تک پہنچا، کہنے لگا بابا اب کہاں جائے گا، تجھے کون بچائے گا؟ بابا کہنے لگا مجھے بچانے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ کیسے بچائے گی کہا، کہنے لگا تجھے وہ ذات کیسے بچائے گی؟ ہلاکو خان لیمو کھانے کا شوقین تھا، اس کے ہاتھ میں لیمبو تھا۔ جب اس نے ایسے اشارہ کیا کیسے بچائے گی، اس کے ہاتھ سے لیمبو نیچے گر گیا۔ جب لیمو نیچے گرا تو وہ لیمو کو اٹھانے کے لیے چھلانگ لگانے لگا گھوڑے سے، اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ جب رکاب میں پھنسا، گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب اس کا سر زمین پر پڑتا، اپنے سپاہیوں کو کہنے لگا گھوڑے کو روکو۔
گھوڑا اور سپیڈ سے دوڑنے لگا، حتیٰ کہ ہلاکو خان کا سر زمین پر لگ لگ کر زخمی ہو گیا، وہ واصل جہنم ہو گیا۔ گھوڑے کو پکڑا گیا، اس کی لاش خون و خون ہے، اور وہ بابا جی کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ سپاہی کہنے لگے بابا تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ بابا کہنے لگا سپاہیوں میں اپنے رب کی قدرت دیکھ کر مسکرا رہا ہوں، جو اس رب کی نافرمانی کرتا ہے، جتنا مرضی ظالم بادشاہ ہو، اللہ کو جب بندہ ناراض کرتا ہے اس کی ظاہری زندگی اچھی گزر جاتی ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی، وہ ذلیل و رسوا ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ سکندر اعظم کا نام سن رکھا ہے آپ سب نے۔ 32 سال کی عمر میں اس سکندر اعظم نے، 32 سال کی عمر چھوٹی سی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، اس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی 32 سال کی عمر میں، اور اس کو تاریخ نے گریٹ کا الفاظ دیے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ کہا ہے۔ ایک دن گزر رہا تھا ایک شہر سے، کوئی ملتان سے کہتا ہے، کوئی جہلم سے کہتا ہے، وہاں سے گزر رہا تھا، ایک تیر آیا، بادشاہ کو لگا۔ جب تیر بادشاہ کو لگا تو کہنے لگا کس نے مجھے تیر مارا ہے؟ ہر چمکتی آنکھ کو بند کر دو، کسی کو چھوڑنا نہیں۔ سکندر اعظم نے لاشوں کے انبار لگا دیے، جوانوں کو قتل کروایا، بوڑھوں کو قتل کروایا، بچوں کو قتل کروایا، حتیٰ کہ کہنے لگا بلیوں کو قتل کر دو، ان کتوں کو قتل کر دو، ان کبوتروں کو قتل کر دو، شاید انہوں نے اپنی چونچ میں تیر رکھ کر مجھے مارا ہو، کسی میں اتنی جرت اس نے مجھے تیر مارا ہے۔ بہت سے لوگوں کو قتل کروا دیا، اتنا تکبرانہ انداز تھا اس کا۔ یونان کی بستی میں رہنے والا یہ شخص، آدھی دنیا فتح کرنے والا یہ شخص عراق کے شہر بابل میں گیا، وہاں پر بخار ہوا، ملیریا بخار، جسے ہم تو کچھ سمجھتے نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اسی ملیریا بخار کی وجہ سے وہ ایڑیاں رگڑتا تھا، ایڑیاں رگڑتا تھا، زمین پر بیٹھا تھا، ایڑیاں رگڑتا رہا، کہنے لگا موت کا آخری وقت اس کے پاس ہے، جان نکلنے والی ہے۔ کہنے لگا کوئی مجھ سے میری پوری سلطنت لے لے، پوری جائیداد لے لے، لیکن 2 ہفتے کی مہلت دے دے، میں اپنے گھر مرنا چاہتا ہوں۔ لیکن موت نے مہلت نہ دی اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی بادشاہت، یہ دنیا کی وزارت، یہ دنیا کی تمام زندگی، یہ چند لمحوں کی زندگی ہے، چند سالوں کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، آخر میں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر میں اگر کام آئے گا تو محمد مصطفیٰ آئے گا۔ اس لیے حضور سے وفا کرو، اپنا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، مرنا سبھی کچھ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق بنا لو۔ اگر حضور سے وفا کر لی، ہم قبر میں بعد میں جائیں گے، مصطفیٰ قبر میں پہلے آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے پاس بیٹھے تھے۔ امام مالک کو پہلے دن وہ بات کر رہا تھا کس طرح میں بادشاہت اچھے انداز سے چلا رہا ہوں، بڑے کام ہیں میرے۔ دوسرے دن آپ اس کے پاس بیٹھے تھے، کہنے لگا مجھے پیاس لگی ہے، غلاموں سے کہنے لگا مجھے پانی دو۔ غلام پانی لینے گئے، پانی لانے کو دیر ہو گئی، تو کہنے لگا اتنی دیر پانی کو کیوں ہو گئی؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔
دیر کے بعد پانی آیا تو غلام کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت ایک کنویں میں گئے تو وہاں پر پانی خشک ہو چکا تھا، دوسرے کنویں کا پانی آپ کے پینے کے لائق نہیں تھا، تیسرے کنویں سے پانی لائے ہیں۔ پیاس زیادہ لگی ہو، جب روزہ افطار کرتے ہیں تو یہ گلاس ایک ہی سانس میں جاتا ہے نا، اس طرح بادشاہ کو پیاس بہت زیادہ لگی تھی، پیالہ پانی کا پکڑا، پینے لگا۔ امام مالک فرمانے لگے ٹھہر جاؤ، ٹھہر گیا۔ کہنے لگے کہ اگر تجھے تیرے ملک سے پانی نہ ملے، اس وقت پورے سلطنت سے پانی نہ ملے، پوری دنیا سے پانی نہ ملے، تو کیا کرے گا؟ ایک پیالہ پانی کا حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے کر پانی کا ایک پیالہ لے لوں گا۔ اتنی قدر ہے پانی کی، ہمیں تو نہیں ہے نا، ہم پانی کی قدر نہیں کرتے، جیسے چلتا ہے ویسے، کیونکہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے۔ ان سے پوچھو، مجھے تو علاقوں کے نام نہیں آتے جہاں پر پانی نہیں ہے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پی لو۔ کہنے لگا ایک پیالے پر میں کیا کروں گا؟ آدھی سلطنت دے دوں گا، ایک پیالہ لے لوں گا۔ فرمایا پی لو۔ جب پانی پی لیا، فرمایا پانی پینے کے بعد بندے کو پیشاب آتا ہے۔ فرمایا اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے پھر کیا کرے گا؟ بندے کا پیشاب بند ہو جائے تو کیا مسئلہ بنتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ کہنے لگا آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور پیشاب کو جاری کرنے کے لیے بڑے حکیموں کے پاس جاؤں گا۔ فرمایا پانی پیا۔ آپ نے رومال کندھے پر رکھا، جانے لگے۔ کیا ہوا؟ فرمایا تیری بادشاہت تو ایک پیالے کی ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی بادشاہت کر رہا ہوں۔ سمجھنے والی بات ہے، کوئی بھی مزہ لینے والی بات نہیں کہ جو ہم کیا کچھ کر سکتے۔ تھوڑی سی بیماری آ جائے، کوئی بادشاہ ہو، جتنا مرضی امیر ہو، غرور و تکبر کرنے والا، بیماری لگ جائے اس وقت بندہ کہتا ہے مجھ سے بندہ سبھی کچھ لے لے، یا اللہ سبھی کچھ لے لے، اس کے بدلے میں مجھے صحت دے دے، کہتا ہے نا۔ یہ دنیا کی بادشاہت، دنیا کی وزارت میرے بھائیوں چند دنوں کی ہے، اس لیے اس کی قدر کیجیے، تکبر نہ کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی قدر کریں۔ امیر لوگ تکبر کرنے والے قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار نے فرمایا امیر لوگ جو تکبر کرتے ہیں، اور خود دیکھ لینا کہ تکبر جس کے پاس 500 وہ بھی کرنے لگ جاتا ہے، کبھی کبھی 5 لاکھ والا بھی کرتا ہے، 5 کروڑ والا بھی کرتا ہے، کوئی 5 ارب والا بھی نہیں کرتا۔ تکبر ہی کرنا ہے نا، جو نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ پر سرکار نے فرمایا چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، غریب ان کو مسل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کبھی اللہ نے مال دیا تو پھر بھی اللہ کا شکر نہیں دیا، یا اللہ تو عطا فرما، کبھی تکبر نہ کریں۔ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے۔ حضرت علی جا رہے تھے نا قبرستان سے، سلام کہا تو ایک مردے سے گفتگو ہونے لگی۔ مردہ کہنے لگا کہ علی ہمارے تو کفن بھی پھٹ گئے، ہماری ہڈیاں بھی، مخاطب ہے نا ان سے، ہڈیاں بھی راکھ ہو گئی، ہمارے پچھڑوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ پچھڑوں کا کیا پوچھتے ہو، جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگا، جو تیری بیوی تھی وہ کسی اور کی بن چکی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، جو تیری بیوی تھی وہ کسی اور کی بن چکی، جو تیرا مال تھا وہ کسی اور کا بن چکا تھا۔ یہ جو مال اکٹھا ہم کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو بینکوں میں اکٹھے کر کے اس کو بھول جاتے ہیں، وہ ہم نے استعمال نہیں کرنے، وہ کسی اور نے کرنے ہیں۔ اس لیے خود کوشش کرو کہ اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو اس کی بارگاہ میں دو۔ اصلاحی بات شروع ہوگی، میں 2-3 منٹ آپ کے لوں گا، آپ کے کام کے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے جس پر، وہ زکوٰۃ ادا کرے، نہیں دے گا تو اللہ پوچھے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ پوچھا جائے گا، جو بندہ کا بلا وجہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، مجھ پر تو فرض نہیں، تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ تو امت مسلمہ پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ پوچھتا نہیں
ورنہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا. آپ نے دعا کی، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا کہ 4 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابیاں آتی تھی. زکوٰۃ فرض ہو گئی، 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی. فرمایا قارون زکوٰۃ دے. کہنے لگا کتنی؟ 1000واں حصہ. ہم پر تو 40واں حصہ ہے نا، وہ 1000واں حصہ تھا. کہنے لگا اتنا مال زکوٰۃ کا بن رہا ہے، میں کہاں سے دوں؟ جب بندہ اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی تو پھر یہ جیب کو دباتا ہے نہیں، کیوں ظاہری اس کو جو فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو جب اس نے ایسا کیا، فرمایا یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا عذاب آئے گا. اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، ایک عورت کو تیار کیا. آپ موجود تھے. کہنے لگی کہ اے موسیٰ، لوگ بھی موجود تھے، موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ معاذ اللہ زیادتی کی ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. مولا اس نے زکوٰۃ بھی نہیں دی اور مجھ پر الزام لگا رہا ہے. آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے جلال میں آئے، اس عورت سے پوچھا بتا تجھے یہ باتیں کہنے کا حکم کس نے دیا؟ اس نے کہا مجھے پیسوں کا لالچ ملا تھا، اس وجہ سے میں نے ایسے کیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا اس کو تباہ کر دے. جب قارون تباہ ہونے لگا تو کہنے لگا میرا مال موسیٰ خود ہڑپ کرے گا. فرمایا میرا اے مولا اس کا مال اور اس کو سبھی کچھ تباہ کر دے. نہ موسیٰ کو اس کے مال کی ضرورت ہے، نہ رب کو ضرورت ہے. قارون اپنے مال کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا. اس لیے اس مال کی فکر نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو. اگر اللہ اور رسول راضی ہو گیا ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.